پیارے دوستو، جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف نئے تشریف لائے تھے تو انہوں نے وہاں ایک خیمہ لگایا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز اکثر عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک خیمے میں بیٹھ کر روتے رہتے۔ ایک نوجوان جو اجمیر سے باہر پڑھائی کے لیے گیا ہوا تھا کچھ سمے بعد واپس لوٹا۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس کا راستہ حضرت خواجہ غریب نواز کے خیمے کے قریب سے گزرا۔ اس نے رونے کی آواز سنی تو فوراً رک کر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ وہ نوجوان ایک غیر مسلم تھا اور اس نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ بات اسے بے چین کر گئی۔ وہاں گھر پہنچا اور اپنی ماں سے پوچھا، ماں یہ مسلمانوں کا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں ہر روز عصر سے مغرب کے بیچ یہاں سے گزرتا ہوں اور اسے روتے ہوئے دیکھتا ہوں، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی ماں نے جواب دیا، اگر تمہیں جاننے کی اتنی فکر ہے تو جاؤ اور خود اس سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ نوجوان دوبارہ خواجہ غریب نواز کے خیمے کے پاس پہنچا۔ اندر جا کر اس نے ادب سے پوچھا، بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں اور آپ کے رونے کی آواز سنتا ہوں، بتائیے آپ آخر کیوں روتے ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان سے پوچھا، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ پھر خود ہی جواب دیا، میں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ اپنے مرشد کی خدمت میں گزارا۔ ان کی یادیں مجھے ہر روز عصر میں مغرب تک رلاتے ہیں۔ رونا ان کی محبت کی وجہ سے ہے۔ نوجوان نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تبھی روتا ہے، لیکن آپ تو محبت میں پھر بھی روتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، تو پھر مجھے بھی رونا سکھا دیجیے، میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اگر تم رونا سیکھنا چاہتے ہو تو دو شرطیں ماننی ہوگی۔ پہلی شرط مسلمان ہو جاؤ اور دوسری میرا مرید بن جاؤ۔ نوجوان نے جواب دیا، اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا، ماں مجھے مسلمان بننا ہے اور خواجہ غریب نواز کی مرید بھی، تو آپ مجھے اجازت دے۔ اس کی ماں نے کہا، تو ضدی ہے، جو ٹھان لیتا ہے وہ کرتا ہے، جا جو تیرا دل کہتا ہے وہ کر لے۔ نوجوان واپس خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور ادب سے عرض کیا، یا بابا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور آپ کا مرید بھی بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا شاگرد بنا لیجیے۔ خواجہ غریب نواز نے اس نوجوان کو اپنا مرید بنا لیا۔ اب وہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہر وقت رہتا، ناشتے سے لے کر سحری تک ہر لمحہ ان کے ساتھ گزرتا۔ خواجہ غریب نواز کی صحبت اور ان کی محبت نے اسے نوجوان کو ایسا دیوانہ بنا دیا کہ وہ ان کا سچا عاشق بن گیا۔ کچھ عرصے بعد خواجہ غریب نواز نے اس سے فرمایا، اب تمہیں 3 دن کی چھٹی دی جاتی ہے، ان 3 دنوں میں تم گھر جا کر آرام کرے۔ نوجوان نے کہا، جو حکم بابا، 3 دن کے لیے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ نوجوان اپنے گھر لوٹ گیا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ پہلے دن ہی وہ جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا اب ایک نوالا بھی نہیں کھایا ہے۔ اس کا دل کسی عجیب خالص سے بھر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی زندگی سے کچھ بہت اہم چیز دور ہو گئی ہے۔ دن گزرتا گیا اور رات کا وقت آ گیا، لیکن نوجوان کی آنکھیں میں نیند نہیں تھی۔ وہ سونے کی کوشش کرتا رہا مگر دل اور دماغ کو سکون نہیں ملا۔ آخرکار وہ گھر کی چھت پر چلا گیا۔ جب اس کی ماں نے دیکھا کہ بیٹا چھت پر گیا ہے تو وہ فوراً اس کے پاس گئی اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ تم تو ہمیشہ جلدی سو جاتے تھے، آج کیوں نیند نہیں آ رہی ہے اور تم نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ بیٹے نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ماں مجھے خود نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، دل بے چین ہے، کھانا بھی نہیں کھا پایا ہوں میں، تو چلی تو مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ ماں نیچے چلی گئی لیکن اس کی فکر بڑھ گئی۔ ادھر جب سحری کا وقت ہوا تو بیٹے کی آنکھیں سے آنسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس کا دل درد سے بھرا ہوا تھا اور وہ بہتاشا رو رہا تھا۔ اس حالت میں ماں پھر سے چھت پر گئی اور پوچھا، بیٹا اب کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں میں غریب نواز سے محبت کر بیٹھا ہوں، اب ان سے دور رہنا مجھ سے سہ نہیں جاتا۔ ماں تو غریب نواز کے پاس جا اور ان سے کہے مجھے واپس بلا لے، اب یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے مسلمانوں کے بابا، آپ نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا ہے؟
میں آپ دونوں کا رشتہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ تو بہتاسا رو رہا ہے، آپ اسے واپس بلا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز مسکرائے اور فرمایا، نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، یہ تو اس کی شروعات ہے، تو اس سے جا کر کہہ دے۔ روتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھ محبت میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تیری تمنا تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے، اب یہ شروعات ہے۔ ماں واپس لوٹی اور بیٹی کی ساری بات بتائی۔ بیٹا غریب نواز نے کہا کہ ابھی اجازت نہیں ہے۔ بیٹا ماں سے کہتا ہے، ماں سن لے، اگر اب مجھے نہیں بلایا گیا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ اگر تو چاہتی ہے کہ میں زندہ رہوں تو میرے مرشید کو راضی کر لے، انہیں بتا دے کہ اب یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ماں گھبراتے ہوئے پھر سے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، اے غریب نواز، کرم کیجئے، ایک ماں کی تمنا ہے، ایک ماں کی آرزو ہے، میرا بیٹا اس جدائی میں مر جائے گا، اسے بلا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے ماں کی بات سن کر نرمی سے فرمایا، ماں کی تمنا ہے اس لیے تیری بات مانتا ہوں، جا اسے واپس بھیج دے۔ یہ سن کر ماں خوش ہوئی اور بیٹے کو خبر دی۔ بیٹا یہ سنتے ہی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کی طرف دوڑتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز اپنے مرید کو دعائیں اور ہدایتیں دے رہے ہیں۔ بارگاہ میں ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ بیٹا دروازے پر کھڑا ہو کر خاموشی سے خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے۔ جب خواجہ غریب نواز کی نظر اس پر پڑتی ہے تو مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھا میں نے کہا تھا، نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے وہ گدھا بنا کے۔ اسے اس نوجوان کی آنکھیں خواجہ غریب نواز سے ملتی ہے۔ خواجہ غریب نواز مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں، اب پتہ چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے۔ نوجوان آنکھوں میں عشق لیے عرض کرتا ہے، اے غریب نواز، کرم فرمائیے۔ نوجوان فوراً خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر پڑا اور ان سے لپٹ گیا۔ بارگاہ میں موجود تمام مرید اس منظر کو دیکھتے حیران تھے۔ یہ صرف اس مرید کی آنکھیں نہیں تھی جو رو رہی تھی، بلکہ ابھی مرید ان انوکھے رشتے کو دیکھ کر رونے لگے۔ خواجہ غریب نواز نے نوجوان سے پوچھا، آج رات تم نے کھانا کھایا تھا؟ نوجوان نے جواب دیا، نہیں، میں نے نہیں کھایا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میں نے بھی نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا تم رات کو سو پائے تھے؟ نوجوان نے کہا، نہیں، میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، آج رات مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ یہ سن کر بارگاہ میں موجود سبھی مرید اور بھی زیادہ رونے لگے۔ خواجہ غریب نواز کی آنکھوں سے بھی اشکوں کی برسات ہو رہی تھی۔ میری داستان حضرت وہ سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانہ محبت میں اسے سنا کے روں، میں مجھے سنا کے۔ اے پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشید حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض و برکات حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ولایت کی مرتبہ پر فائز ہوئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران جہاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ قائم فرماتے یعنی ٹھہرتے، اگر وہاں آپ کی ذرا بھی شہرت ہوتی تو آپ وہاں سے کسی اور جگہ تشریف لے جاتے۔ اس طرح الگ الگ جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ روز مکہ مقدس میں ٹھہرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اسی کے قریب مقیم ہو گئے۔ ایک روز خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا کہ بیٹا حسن، تم آج کے بعد سے معین الدین ہو، یعنی میرے دین کی مددگار ہو جاؤ۔ ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے، وہاں جاؤ اور لوگوں کو دعوت اسلام دو اور انہیں میرا کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کی تیاری کی اور مدینہ منورہ سے رخصت ہو گئے۔ سفر کے دوران آپ ملک شام پہنچے، پھر وہاں سے بغداد شریف، بغداد میں ایران اور ایران سے افغانستان پہنچے۔ افغانستان میں ایک علاقہ تھا جس کا نام سبزہ زار تھا۔ اس علاقے کا حاکم بہت ظالم، جابر اور بد کردار تھا۔ اس حاکم کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا جو شہر سے کچھ دوری پر تھا۔ اس باغ میں ہر طرح کے پیڑ اور ان پر لگے پھل موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پیارے پیارے پھولوں کے باغیچے تھے۔ جب شام کا وقت ہوتا تو ان پھولوں سے اتنی پیاری خوشبو آتی کہ ہر انسان کی طبیعت سے سکون اور راحت پیدا ہو جاتی۔
یہی وجہ تھی کہ ہر روز سبزہ زار کا حاکم شام کے وقت اس باغ میں گھومنے آتا تھا اور اس کے تمام ملازم اور خادم بھی اس کے ساتھ آتے۔ جو بھی وہاں شیر و تفریح کے لیے آتا اسے وہاں سے نکال دیتے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے سبزہ زار میں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور اسی باغ میں پہنچے۔ وہاں ایک بہت ہی شاندار قسم کا حوض بنا ہوا تھا۔ آپ اسی حوض کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں سے وضو کیا، پھر 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ نفل پڑھنے کے بعد اسی حوض کے کنارے پر مصلی بچھا کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ اسی دوران شام کا وقت ہو گیا اور حاکم آنے والا تھا۔ تمام لوگ باغ سے جا رہے تھے تاکہ وہی بادشاہ انہیں دیکھ کر غصوں میں نہ آئے جائے۔ چنانچہ ساری دنیا چلی گئی، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ باغ سے نہ گئے بلکہ وہیں رہے۔ دوسری طرف حاکم اور ملازم بڑے پریشان ہو گئے کہ بزرگ اب تک باغ سے نہیں گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں بادشاہ آ کر ان کی نوکری نہ لے۔ تمام ملازم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، حضور غریب نواز، ہم لوگ بڑے غریب ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی، حضور حکیم کا حکم ہے کہ جب میں باغ میں پہنچوں تو کوئی بھی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری چھٹی ہو جائے گی اور تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ حضور، اس کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، وہ اب آنے والا ہے۔ اگر آپ نہیں گئے تو پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری نوکری کا کیا ہوگا اور ہمیں سزا کا کیا معاملہ ہوگا؟ حضور، ہم غریبوں پر رحم فرمائیے اور باغ سے تشریف لے جائیے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہاری نوکری بھی نہیں جائے گی۔ تمہیں سزا سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ملازموں نے کہا کہ حضور، ہمیں تو حاکم کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ بہت ظالم ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، تم حاکم سے ڈرتے ہو، لیکن میں تمہارے حاکم سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اپنے اصلی حاکم رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے کسی دنیا والے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر تمہیں زیادہ ہی ڈر لگ رہا ہے تو تم سامنے والے درخت کے پاس بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ تمہارے حاکم کا کیا حال ہوتا ہے۔ اتنے میں بھاگ کر ملازموں نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، خبردار، ہوشیار، حاکم وقت تشریف لا رہے ہیں۔ تمام ملازم، خدام اور نوکر چاکر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آخرکار حاکم باغ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والا انسان جس کے پاس مصلی بچھا ہوا ہے اور وہاں قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ تمام ملاز ہو گئے، اپنے پاس بلایا اور غصے میں لال پیلا ہو کر کہنے لگے، ارے کم بخت، کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا کہ جب میں شیر کے گرد سے باغ میں جاؤں تو کوئی بھی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے؟ تمام ملازموں نے ہاتھ باندھ کر ایک ساتھ کہا، جی حضور، آپ کا حکم ہمیں معلوم ہے۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تو پھر یہ باندہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تمام ملازم اور خادم کی ٹانگوں میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ دل ہی دل میں وہ خواجہ غریب نواز کو کہنے لگے، بابا جی نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ ہم نے کہتے تھے کہ بابا جی حاکم بہت سخت اور ظالم ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملازموں کی حالات دیکھ کر اور بادشاہ کو غصے میں دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نورانی چہرہ اوپر اٹھایا اور حاکم پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال نہ سہتے ہوئے گر پڑے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ملازموں میں بے چینی پھیل گئی کہ ہمارے حاکم کو کیا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حاکم بے ہوش پڑا رہا۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کے ایک ملازم سے کہا، کیوں بھائی، کیا یہی تمہارا جابر ہے اور ظالم ہے جو کسی کو شمار میں نہیں لاتا، جس کے خوف سے تمہاری سانسیں رک گئی تھی، جس کی دہشت سے تمہیں اپنی نوکری کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا؟ دیکھو خادم، اپنے بادشاہ کو دیکھو اور پھر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو دیکھو جس نے ہمیں یہ عزت اور شان دی ہے۔ ملازم نے عرض کیا، حضور، ہم آپ کی بزرگ کو مانتے ہیں، واقعی آپ اللہ کے بہت مقبول اور محبوب بندے ہیں۔
آپ خواجہ غریب نواز مہربانی فرمائیے اور ہمارے حاکم کو ہوش میں لا کر اسے ٹھیک کر دے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملازم کو حکم دیا، جاؤ حوض میں تھوڑا سا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے پانی چھیٹا، مارا۔ بس پانی کی چھیٹا مارنا ہی تھا کہ حاکم ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی تمام غرور اور تکبر ختم ہو گئی۔ حاکم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بن گیا۔ اس کا مرید بنتے ہی تمام سبزہ زار کے لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر سچے دل سے توبہ کرنے لگے اور وہ سبھی مسلمان ہو گئے۔ پورا شہر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مرید بن گیا۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز کے لیے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔